بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس میسیج کے ذریعے واٹس ایپ پر سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارسل بھائی، کیا حال ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ آپ ٹھیک ہوں گے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی والی زندگی اور ایمان والی زندگی عطا کرے، آمین۔ محمد ارسل بھائی، ہم جب صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، ایک تو فجر کے بعد ہے جی، دوسرا عصر کے بعد ہے یا مغرب کے بعد؟ کیونکہ شام جو ہے وہ عصر کے بعد شروع ہو جاتی ہے، عصر کے ساتھ جی، اور عصر کے ساتھ فرض پڑ جاتے ہیں، آخر میں اس میں ٹائم ہوتا ہے اذکار کرنے کا جی، آدھا گھنٹہ۔ لیکن اگر آپ یہ مغرب کے بعد ہے تو مغرب کے بعد جب ہم فرض کے بعد اذکار کریں گے تو وہ سنت کے مطابق ہوں گے، اور اگر ہم سنت کے بعد کریں گے تو وہ تو اس حساب سے نہیں ہوں گے، اور اگر ہم فرض کے بعد کریں گے مغرب کے فرض کے بعد تو درمیان میں تو وقت ٹائم ہی نہیں رہتا سنتے پڑھنے کا رہے گا۔ آپ اس میں رہنمائی کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن یہ پوچھ رہی ہیں کہ صبح و شام کے صبح کے اذکار تو ان کو پتہ ہے فجر کی نماز کے بعد کیے جاتے ہیں، شام کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس کا صحیح وقت کیا ہے۔ میں رخ کرتا ہوں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کے فتوے کی جانب، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ السائلة هم حسن من الدمام لها مجموعة من الأسئلة. تقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، هل أستطيع أن أذكر أذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة؟ وذلك لأنني قد أخرج بعد صلاة العصر مباشرة في بعض الأحيان لزيارة أقاربي ولا أعود إلا بعد صلاة المغرب، وجهوني في ذلك. یہ ایک خاتون ہیں جو مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھ رہی ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کیا میں جو شام کے اذکار ہیں، جو شام کو اذکار پڑھے جاتے ہیں، ان کو عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہوں؟ کیونکہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر اپنے اقارب اور رشتہ داروں سے ملنے چلی جاتی ہوں اور پھر مغرب کے بعد لوٹتی ہوں، میرے لیے کیا نصیحت ہے؟ أذكار المساء يسحب أداؤها بعد العصر أو بعد المغرب، الأمر واسع۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ ذکر و اذکار، شام کے جو ذکر و اذکار ہیں بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھ لیتی ہیں، یا مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیتی ہیں، یا عشاء سے پہلے آپ پڑھ لیتی ہیں، ایون اگر عشاء کے بعد بھی اگر آپ پڑھ لیتی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بہت وسعت ہے۔ من حين تزول الشمس دخل وقت أذكار المساء، العشي بعد الزوال كله عشي۔ شیخی فرما رہے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی جائز ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی جائز ہے، اور حتیٰ کہ جو شام کے اذکار ہیں وہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بالأذكار بالعصر أو بالمغرب أو بعد العشاء كله طيب والحمد لله، كله طيب والحمد للہ۔ في الصلاة بالعصر فهو أحسن۔ شیخ فرمانے خلاصہ کلام یہ ہے کہ فَإِذَا تَيَسَّرَ بعد العصر فَأَفْضَلُ وَأَحْسَن، عصر کی نماز کے بعد اگر آپ ذکر و اذکار پڑھ لیتی ہیں تو یہ افضل عمل ہے اور احسن عمل ہے، لیکن اگر آپ مغرب کے بعد پڑھتی ہیں یا عشاء کے بعد پڑھتی ہیں، رات کے اذکار، شام کے اذکار، وہ بھی جائز ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری صبح کو اور شام کو محفوظ رکھے، امن اور شانتی سے رکھے، اور ہمیں اپنے ذکر کرنے کی صبح بھی توفیق بخشے، شام کو بھی توفیق بخشے، اور ہمارے گھروں کی، دیاروں کی، رشتہ داروں کی، پیاروں کی، سب کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، خاص طور پر ان مسلمانوں کی جو کہ دہلی میں دہشت گرد حملے سے اپنی جانیں کھو بیٹھ چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کا نقصان ہوا ہے اے اللہ ان کے نقصان کی تو اپنے فضل و کرم سے انہیں مالا مال فرما دے، ان کو ان کا بدیل عطا فرما دے، اے اللہ جن کے کاروبار لٹ گئے ہیں اے اللہ ان کے کاروباروں کو بہتر، پہلے سے زیادہ بہتر بنا دے، اور ان کی تجارتوں کو نفع بخش تجارت بنا دے اللہ رب العالمین، اور جنہوں نے انہیں لوٹا ہے اے اللہ انہیں سخت عذاب میں مبتلا فرما، اور مرنے سے پہلے ہمیں اے اللہ
ان کی رسوائی ہوتے ہوئے انہیں مفلوج دیکھ کر اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کو، ہمارے دلوں کو اللہ تسکین عطا فرمائے۔ انہوں نے معصوم بچوں کو، معصوم خواتین کو، معصوم زندگیوں کو لیا ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مسلم کو بھی آپ معصوم وہ جانیں۔ اللہ کی جان ہے، اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں، اور اسی طریقے سے کسی اور کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ مسلمانوں کی جانوں اور مال کو نقصان پہنچائیں، اور جو نقصان پہنچا رہا ہے اے اللہ رب العالمین اس سے تو اپنا انتقام لے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔